اپنے سیاسی مفادات اور دفاع کے لیے مذہب کارڈ کا استعمال پاکستانی سیاستدانوں کا ترا رہا ہے۔ حکمرانوں میں ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامک سوشلزم کی آڑ میں بیک وقت اس دور کے بااثر کمیونسٹ بلاک اور ایک وسیع اسلامی دنیا کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس میں بین الاقوامی اور ملکی سطح پر انہیں جزوی کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن مذہب کے ایک زیادہ بڑے دعوے دار نے انہیں اقتدار سے ہٹا کر تختہ دار تک پہنچا دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے جمہوریت کی بحالی اور انتخابات کے انعقاد کے لیے اپنے کیے وعدوں سے انحراف کیا اور ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا وعدہ کیا، لیکن اپنے طویل دور حکمرانی میں انہیں اس فرض کی ادائیگی کا موقع نہ مل سکا۔ مدینہ کی ریاست سال 2018 میں عمران خان کی جانب سے ریاست مدینہ کے نعرے نے دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس نعرے میں کپتان کے جوش اور ولولے نے بھٹو اور ضیاء الحق کے دیے ہوئے نعروں کو بھی بھلا دیا، اور ملک کی آبادی کا بڑا حصہ ایک فلاحی اور انسان دوست ریاست کے قیام کا بے تابی سے انتظار کرنے لگا۔ بدقسمتی سے عمران خان کو بھی اس ریاست کے قیام کا موقع نہ دیا گیا اور ایک عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے انہیں واپس دھرنا اور کنٹینر پالیٹکس کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ پاکستان کی سیاست کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو اس کے اندر مذہب کا جو استعمال ہے اس کی بہت لمبی تاریخ ہے، وہ بے شک منتخب جو ہے حکومتیں ہوں یا پھر وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپس ہوں۔ ہمارے یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، جو فوجی آمر آتا ہے اس کو جمہوریت کی فکر پڑ جاتی ہے، جو جمہوریت والے آتے ہیں وہ آمر بن جاتے ہیں، اور جو لبرل اور روشن خیال یا منشور کے ساتھ آتا ہے وہ مذہب کی طرف نکل جاتا ہے۔ کپتان کا خواب پورا نہ ہونے پر ان کے چند جوشیلے مداح شہر مدینہ میں اپنی ناراضی کا اظہار کرنے جمع ہو گئے اور مسجد نبوی کی زیارت کرنے والے نو منتخب حکومت کے کچھ اراکین پر چڑھ دوڑے، لیکن سعودی اہلکاروں نے بیچ میں پڑھ کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اس واقعے سے البتہ یہ اندازہ ضرور ہوا کہ عمران خان نے اپنے مداحوں کو بڑی حد تک اشتعال انگیزی اور انتہا پسندی کی جانب راغب کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ انتہا پسندی کا آسیب ملک میں پہلے ہی بڑھتے بڑھتے ہزاروں معصوم شہریوں کی جانیں لے چکا ہے۔ کپتان کی قیادت میں اب اس کی نئی لہر پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ انتہا پسندی کے اس نئے مظاہرے سے قبل ماضی قریب کے نئے پاکستان میں گالیوں اور دھمکیوں کا بھی سیاست میں ایک الگ مقام رہا ہے۔ اسپیکر کے آفس کو وزیر اعظم کا آفس بنا دیا، کچھ کہیں گے؟ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کر پہلے بکتا ہے، بات کرتا ہے، پھر کسی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کے ناخوشگوار واقعے پر مختلف مذہبی، سیاسی اور سماجی حلقوں سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ موجودہ سیاسی جو ہمارا کلچر ہے یہ وہ رستہ ہے جو ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ واقعہ مدینہ کے پس منظر میں کوئی سازش نہیں، لیکن انہوں نے بار بار زور دیا کہ ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ ساری دنیا میں چلے جاؤ جدھر پاکستانی ہے، تمہیں ایک ہی آواز آئے گی، چور۔ سعودی پولیس نے واقعے کے 5 مبینہ ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے خلاف سعودی قوانین کے تحت کارروائی متوقع ہے۔ ایک دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی جب سعودی عرب میں رونما ہونے والے اس واقعے پر پاکستان میں بھی مقدمہ قائم کر دیا گیا اور چند گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں۔ شہر فیصل آباد کے ایک تھانے میں درج اس FIR میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ آپ کے پاس سیکشن 4 ہے PPC کا، اور آپ کے پاس اس کا پروسیجر ہے کرمنل پروسیجر کوڈ میں 188 کا، جس کے تحت اگر کوئی بھی پاکستانی شخص پاکستانی ٹیریٹری سے باہر کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے تو اس کی FIR کین بی لانچڈ اور ہی کین بی ٹرائیڈ ان پاکستان۔ مدینہ میں بد تہذیبی کا مظاہرہ کرنے والوں کی حمایت میں ایک انتہائی پرجوش ویڈیو ریلیز کرنے والے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق اسلام آباد پہنچنے پر ہی دھر لیے گئے۔ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے۔
मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है कि शायद नई हुकूमत भी मजहबी कार्ड का इस्तेमाल करके गलती कर रही है। कि सारी सियासी जमातों को इससे अपने फॉलोअर्स को, सपोर्टर्स को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ ना रुकी तो फिर ये बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। हमारे घर भी महफूज नहीं हैं, हमारी गलियां महफूज नहीं रही, हमारे मोहल्ले महफूज नहीं रहे। जब आप दो मिनट बात कर लें किसी चीज़ पर, बात गिरेबान तक पहुंच जाती है। अगर पाकिस्तानी हुक्मरान और सियासतदान सचमुच इतने ही मजहबी और दीनदार हैं तो इनके अदबार में ये मुल्क करप्शन, दहशतगर्दी, लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी और तशद्दुद पसंदी के मामलात में इतना आगे क्यों रहा है। मज़हब का बेहतरीन एहतराम ये है कि इसे अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल ना किया जाए और बेहतरीन सियासत सिर्फ और सिर्फ मुल्क की इक्तिसादियात, तालीम और तरक्की से मशरूत है। पाकिस्तान में जो सियासत चल रही है, ये सियासत वो है जिसका दीन से दूर दूर तक भी किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। मुआशरा पस्ती की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। उसकी वजूहात ये है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेना छोड़ दी है। मगरिब ने ये सबक हमसे बहुत पहले सीख लिया था। वहाँ पे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स दोनों डिफरेंट उस पर की जाती हैं। हमारे पास अलबत्ता वी हैव अ थिन लाइन। अगर इमरान खान साहब आप रियासत मदीना देखना चाहते हैं तो आज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में चले जाएं, जहाँ इंसान नहीं कुत्तों के भी हकूक़ है, जानवरों के भी हकूक़ है। शायद इसीलिए आज मगरबी ममालिक दुनिया भर में तहजीब, तरक्की और हुकूक़ इंसानी के मामलात में मेयार करार दिए जाते हैं।